الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام والسيد حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ قابل احترام دوستوں بزرگوں، وقت پر جو باتیں بتلائی جاتی ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ شریعت میں اللہ رب العزت نے دو طرح کے احکام ہمیں دیے ہیں، کچھ کام اور کچھ احکام کرنے کے ہیں اور کچھ کام اور کچھ احکام نہ کرنے کے ہیں۔ کرنے کے کاموں کو اوامر کہا جاتا ہے اور نہ کرنے کے کاموں کو منہیات کہا جاتا ہے۔ اوامر کو کرنا ہے، کرنے کے کاموں کو کرنا ہے اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنا ہے، اسی کا نام دین اور شریعت ہے۔ اور شریعت پیدائش سے لے کر موت تک ہے۔ ہر ایمان والا بندہ جس نے اللہ کی توحید پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دل سے یقین کیا، اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک ہر لمحہ اور ہر دن اور ہر رات اور ہر صبح اس طرح سے گزرے کہ وہ اللہ رسول کا وفادار ہو۔ تو دین تو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اور یہ دین پوری زندگی گزارنے کا نام ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کے کچھ احکام ایسے ہیں جو روزانہ ہم پر لاگو ہوتے ہیں، کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو سال میں کبھی کبھی ہم پر لاگو ہوتے ہیں اور کچھ احکام ایسے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ ہم پر لاگو ہوتے ہیں۔ تو سال میں لاگو ہونے والے احکام میں سے ایک حکم جو 2 ہفتوں سے ہم سن رہے، 2 جمعہ کے اندر سن رہے، قربانی ہے۔ قربانی جس مہینے میں آتی ہے وہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے جس کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے فضائل اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے۔ لہذا ہمیں ذی الحجہ کے مہینے کے احترام کو اگر دل میں بٹھانا ہے تو اس کے فضائل کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ مہینہ اللہ کی نگاہ میں کتنا محترم ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ فجر والی سورت میں 5 قسمیں کھائی ہے۔ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، ان مبارک اور عظمت والی 10 راتوں کی قسم۔ اللہ قسم کھا رہے ہیں جبکہ اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کے مزاج کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے بندوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب سامنے والا قسم کھاتا ہے تو اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ جیسے جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں رہتے تھے، شیطان نے بڑی کوشش کی، ورگلایا، لیکن شیطان کے جال میں نہ آئے۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ وہی حربہ استعمال کیا جو انسان کی کمزوری تھی۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ،
قسم کھائی اس نے اللہ کی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ جب حضرت حوا نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی قسم کھا رہا ہے، اتنے بڑے بادشاہ اور شہنشاہ کی قسم کھا رہا ہے، یقیناً اس کی بات میں سچائی ہے، سچا آدمی قسم کھاتا ہے، لہذا اس کی بات پر بھروسہ کیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جیسے ہی اس کی بات پر بھروسہ کر کے وہ دانا چکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنتی لباس چھین لیا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جب قسم کھاتا ہے تو سامنے والے کو اعتبار آ جاتا ہے، تو اللہ نے انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم میں 5 قسمیں کھائی اس صورت میں۔ پہلی قسم کھائی والفجر، فجر کے وقت کی قسم۔ فجر کا وقت بڑا قیمتی وقت، فجر کا وقت عالم کی تبدیلی کا وقت، انقلاب برپا ہونے کا وقت۔ صبح کا وقت ہوتا ہے تو ہم دیکھیں پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات میں جہاں جہاں صبح ہوتی ہے وہاں ہلچل مچ جاتی ہے۔ پرندے اپنے گھونسلے چھوڑ دیتے ہیں، جانور اپنے دل اور ٹھکانے چھوڑ دیتے ہیں، وہ روزی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ انسانوں کا عالم بھی دیکھو، کوئی انسان مارکیٹ کی طرف روزی تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ اب رات کا سناٹا ختم ہوا، اب صبح ہوئی ہے، دن کی شروعات ہے، روزی کمانے کے لیے جاؤ۔ کوئی بندہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہے، کوئی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور العلم علمان، علم 2 طرح کے ہیں، ایک وہ علم جو بندے کو رب تک پہنچا دے اور رب سے جوڑ دے، ایک وہ علم جو اللہ کی مخلوقات سے جوڑ دے۔ اس کو آسان طریقے پر سمجھے، ایک دین کا علم ہے اور ایک دنیا کا علم ہے۔ دین کے علم کے متلاشی بھی صبح صبح مکتب کی طرف، مدرسے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، نہ چائے پی ہے نہ ناشتہ کیا ہے، صبح صبح اٹھ کر جا رہے ہیں۔ وہی کچھ منظر اسکولوں کا ہے، صبح صبح اسکول کی طرف بچے جا رہے ہیں، کالج کی طرف جا رہے ہیں، یہ سارا منظر ہے۔ فجر ہوئی، انقلاب برپا ہو گیا اور ایک ہلچل مچ گئی۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو فجر کا وقت کتنا قیمتی ہے۔ والفجر، فجر کی قسم۔ ساری کائنات کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے، سب اپنی اپنی سوچوں کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور اپنی دوڑ دھوپ کے اندر لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری قسم کھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مبارک 10 راتوں کی قسم۔ وہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ ابھی 26 تاریخ ہے، آج اردو کی 26 تاریخ ہے۔ اگر 29 پر چاند ہو گیا تو ہمارے پاس 4 دن باقی ہیں، اور اگر 30 پر چاند ہوتا ہے تو 5 دن ہے، اس کے بعد ذی الحجہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان مبارک راتوں کی قسمیں کھائی ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ راتیں اللہ کی نگاہ میں کتنی محترم اور عظیم الشان ہوگی کہ اللہ نے ان راتوں کی قسم کھائی۔ آدمی جب کسی کی قسم کھاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تیرے سر کی قسم، تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم۔ حالانکہ یہ قسم کھانا جائز ہے یا نہیں ہے وہ آخری مسئلہ انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں یہ راتیں کتنی محترم اور عظیم الشان ہوگی کہ خود ان راتوں کو بنانے والا رب قسم کھاتا ہے کہ میرے بندو ان راتوں کی فضیلت کو سمجھو، یہ راتیں کتنی قیمتی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ فیہن من هذه الایام۔ اللہ رب العزت کو سال کے جتنے بھی مہینے ہیں اور مہینے کے جتنے دن ہیں، یہ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن میں نیک عمل اللہ کو جس قدر محبوب اور پسند ہے،
باقی دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کی نگاہ میں اتنا محبوب نہیں ہے۔ کتنی پیاری فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جب اتنی بڑی فضیلت بیان کی تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے؟ اللہ کے راستے کا جہاد بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے کا جہاد بھی ان دنوں کی فضیلت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ہاں، ایک کنڈیشن اور ایک شرط ہے، إِلَّا رَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ہاں وہ مجاہد یقیناً آگے بڑھ سکتا ہے، جو مجاہد اور جو بندہ اپنی جان اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، واپس لوٹ کر نہ آئے کہ مال اللہ کے راستے میں قربان، جان بھی اللہ کے راستے میں قربان، یہ بندہ یقیناً بڑھ سکتا ہے، باقی اور کوئی عمل دوسرے دنوں میں ان دنوں کے مقابلے میں بڑھ کر نہیں ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ہمیں سمجھائی کہ دیکھو، ان دنوں میں روزہ رکھنے کی فکر کرنا، اگرچہ یہ روزہ نفل ہے، نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، نفل ہے، رکھو گے تو ثواب، نہیں رکھو گے تو کوئی پکڑ نہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں میں روزہ رکھتا ہے، 9ویں تاریخ کا یعنی عرفہ کا روزہ چھوڑ دیجئے تو 1 ہفتہ ہوا، ان میں سے ایک روزہ اگر بندہ رکھے تو ہر روزے کے بدلے میں ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ذی الحجہ کا 1 روزہ کسی بندے نے رکھا، 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب۔ اگر 8 دن کے روزے رکھے تو 8 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ تو دن کی فضیلت ہوئی، اور اللہ نے قسم راتوں کی کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور محترم 10 راتوں کی قسم، راتوں کی قسم کھائیے۔ رات میں کیا اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں، کیا راز ہیں، وہ ایک لمبی تفسیر اور ایک لمبی تشریح ہے۔ ہم دیکھیں، عیدوں کی راتوں کی فضیلت ہے، برات کی شب ہے، رات ہے، قدر کی رات ہے، معراج کی رات ہے، راتوں میں عجیب بید ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو خیر بہرحال اللہ نے راتوں کی قسم کھائی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راتوں کی فضیلت سمجھائی۔ اے میری امت، ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ رمضان میں ہمیں نہیں معلوم 21 تاریخ کو شب قدر ہے، 23 کو ہے، 25 کو ہے، 27 کو یا 29 کو ہے۔ آدمی اپنی استطاعت کے مطابق جاگ کر عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ دیکھو، ان راتوں کی عبادت شب قدر کی عبادت کی برابر ہے، لہذا ان راتوں میں عبادت کرنا۔ اب پوری رات جاگنا تو ہمارے لیے مشکل ہے، کم سے کم میرے محترم دوستو بزرگوں اتنا کریں کہ ان راتوں میں عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس بندے نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب۔ ایک ثواب ہے اور ایک عبادت کرنا ہے، دونوں میں فرق ہے، لیکن بہرحال ہم کمزور ہیں، کم سے کم ثواب ہی کما لیں۔ اور عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد اللہ اگر ہمیں توفیق دے 2 رکعت 4 رکعت توبہ کی پڑھے، توبہ کی نیت کے ساتھ 2 یا 4 رکعت جتنی بھی اللہ توفیق دے دے، پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے 5 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گھر والوں کے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے خاندان کے گناہوں کی معافی مانگے، پوری انسانیت کے گناہوں کی معافی مانگے۔ عالم کی تبدیلی بتاتی ہے اللہ ہم سے سخت ناراض ہے، صرف ناراض نہیں ہے، ایک ناراضگی وہ ہوتی ہے کہ بندہ اس کو چھوڑ دیتا ہے،
چلو اس کو احساس ہوگا، معافی مانگ لے گا. اور ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے دشمنی ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں آفات، بلیات، مصیبتوں میں ایسا ڈال دیا ہے، ہم بے یارو مددگار ہو گئے ہیں. ساری حکومتیں بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتی. بڑی بڑی میٹنگیں کی انہوں نے، بچاؤ کامگیری کریں گے. ارے بچانے سے بڑھ کر تھا روکنے کی کوشش کرتے، لیکن روکنا ان کے بس میں ہے نہیں. بھلا اللہ سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کا لشکر ہے. ایک ہوا جو ہے نا وہ اللہ کا لشکر ہے، پانی اللہ کا لشکر ہے. اللہ چھوٹے چھوٹے، وہ پورا لشکر بھی اللہ مسلط نہیں کرتا. قوم عاد پر اللہ پاک نے ہوا بھیجی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا. ہوا کا ایسا طوفان آیا، یہاں چھپر اڑتے ہیں، یہاں درخت گرتے ہیں. بس یہی چیزیں دیکھی. ایک زمانے میں کنڈلا کا سیلاب دیکھا تھا جس میں کشتی 16 کلومیٹر دور یا 16 فٹ دور آ کر گری تھی. یہ ایک طاقت پانی کی دیکھی تھی. لیکن قوم عاد پر اللہ نے جو عذاب بھیجا، وہ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا، ان کے گھر تہس نہس ہو گئے. لوگوں کو اٹھایا، پہاڑوں سے ٹکرا دیا اور ان کی کھوپڑیاں پھوڑ دی. وہ اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا تھا، وہ اللہ کا ایک لشکر تھا. تفسیر میں لکھا ہے اللہ نے اپنے ہوا کے خزانے میں سے اس قوم کے اوپر جو ہوا کا کھولی تھی، وہ پورے خزانے میں سے صرف بیل کے نتھنے کے برابر، بیل کا ناک کا جو سوراخ ہوتا ہے نا، اتنا ہی اللہ نے کھولا تھا. تو اس قوم کا یہ عالم ہو گیا. اگر اللہ پوری ہوا کھول دیتے تو کیا ہوتا؟ بہرحال میرے محترم دوستو، بزرگوں، ان راتوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے سامنے معافی مانگے. سب سے زیادہ آج کے دور میں ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے. روزی اللہ دے دیں گے اگر ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی. دیکھو وعدہ اللہ کا روزی کا ہے. روزی میں رکاوٹ ہمارے گناہ بنتے ہیں. آدمی نے نالی بنائی ہے، اس سے زیادہ آگے ہم سمجھے ہمارے گھر گھر میں پائپ لائن لگی ہوئی ہے، نگر پالیکا کا پانی آتا ہے، اڑوس پڑوس میں سب کے یہاں پانی فورس کے ساتھ آتا ہے، ہمارے یہاں سلو آتا ہے. اب یہ نگر پالیکا کا قصور نہیں ہے. آدمی سمجھ جائے گا کہ میری پائپ کہیں لیکیج ہوئی ہے یا کہیں سے دب گئی ہے یا اس کے اندر کوئی کچرا آ گیا ہے. بالکل اسی طرح میرے محترم دوستو، بزرگوں، ہمارے گناہ ہماری روزی کے لیے آڑ بن جاتے ہیں. لہذا ان دنوں میں، ان راتوں میں خاص طور پر اللہ کے سامنے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت نے ان راتوں کی قسمیں کھائی کہ یہ راتیں کتنی قیمتی ہے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کے روزے کے تعلق سے بتایا. عام روزوں کی فضیلت تو بتائی کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے پر، ایک روزہ رکھنے پر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے. عرفہ کے روزے کے تعلق سے فرمایا سیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي بعدہ والسنۃ التي قبلہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ جس بندے نے رکھا، اس روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ اس روزے کو 2 سال گناہوں کی معافی کا کفارہ بنا دے گا اور ذریعہ بنا دے گا. 1 سال جو پیچھے گزر گیا، 1 سال جو آئندہ آ رہا ہے، دونوں سال کے گناہوں کا کفارہ ایک روزہ بن جاتا ہے، عرفہ کا روزہ بن جاتا ہے. یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، 10 راتیں اس سے زیادہ قیمتی ہیں. لہذا ان راتوں کی خوب قدر کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں والشفع والوتر. پہلے وتر کو سمجھ لیتے ہیں، پھر شفع کو سمجھتے ہیں. تاک کی قسم. تاک کہتے ہیں وہ عدد اور وہ سنکھیا جو تقسیم نہ ہو سکے. جیسے ایک ہے، ایک کو ہم بھاگ نہیں کر سکتے. 1 3 5 7 یہ ایسے ہیں جن کو بھاگ نہیں کر سکتے. 2 4 6 8 یہ ایسے ہیں جو بھاگ ہو سکتے ہیں.
تو طاق کہتے ہیں طاق عدد وہ جو آپس میں تقسیم نہ ہو سکے، اور جفت کہتے ہیں جو آپس میں تقسیم ہو۔ اللہ فرماتے ہیں والوتر، طاق کی قسم۔ اب طاق سے کیا مراد ہے؟ طاق سے مراد یہ ہے کہ عرفہ کا دن مراد ہے، عرفہ کا دن مراد ہے۔ عرفہ میں صبح صادق کے بعد جایا جاتا ہے، غروب تک رہا جاتا ہے۔ صبح صادق سے پہلے کوئی بندہ جائے کوئی ثواب نہیں، غروب کے بعد بندہ وہاں رہے کوئی ثواب نہیں۔ اللہ کا حکم بس اتنا ہے کہ دن میں ٹھہرنا ہے، 9ویں ذی الحجہ کی صبح صادق کے بعد عرفات میں قیام کرنا ہے، اور اسی دن کے سورج غروب ہونے کے بعد عرفات کا میدان چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ دن ہے، اس کی رات نہیں ہے کہ چلو رات اور دن دونوں کو تقسیم کر دے کہ یہ رات ہے یہ دن ہے، بس دن ہی دن ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ اللہ نے عرفہ کے دن کی قسم کیوں کھائی؟ اب منظر تو دیکھیں، عرفہ کے میدان میں سارے حاجی جمع ہے، بہت بڑا مجمع جمع ہے، لیکن ہر بندہ سب سے ہٹ کٹ کر اپنے رب سے جڑا ہوا ہے، ہر کوئی دعا میں مشغول ہے، رونے میں مشغول ہے، ہر آنکھ نم ہے اور رو رہی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بندہ عرفات کے میدان میں، عرفات میں رہنے کے بعد جب سورج غروب ہو جائے اور اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ شاید میری مغفرت نہیں ہوئی، تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والشفع، شفع کی قسم، جفت کی، یعنی وہ سنکھیا اور وہ عدد جو تقسیم ہوتے ہو، وہ قربانی کا دن ہے، وہ 10واں دن ہے نا، تو 10 تو تقسیم ہوتے ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفع سے مراد قربانی کا دن ہے۔ اور قربانی کا دن بھی کیسا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے۔ یہاں کا منظر چھوڑیے، مکہ مکرمہ کا منظر لے لیجئے، ان کے یہاں قربانی کا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اب حاجیوں کے اندر عجیب جذبہ ہے، عجیب جذبہ ہے، کبھی تو کنکریاں لے کر شیطان کو مارنے جا رہے ہیں، کبھی جانور قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی اپنا سر منڈوا رہے، سر کے بال صاف کروا رہے، کبھی کیا کر رہے ہیں، حرم کی طرف کھینچے کھینچے جا رہے ہیں کہ اب طواف زیارت کرنا ہے۔ عجیب منظر ہوتا ہے، ایک بہت بڑا مجمع ہے، لیکن ہر ایک کے اپنے اپنے خیالات، ہر ایک کے اپنے اپنے جذبات، ہر ایک اپنے اپنے میں ان ارکان کو ادا کرنے میں مشغول ہے کہ کسی کو کسی کی پڑی نہیں ہے۔ وہ منظر اللہ نے بیان کیا کہ دیکھو قربانی کے دن میں کیسا منظر ہوتا ہے، اللہ نے اس دن کی قسم کھائی۔ پھر اللہ نے فرمایا واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ گزرنے لگے۔ وہ رات مزدلفہ کی رات ہے، عرفات تک غروب آفتاب تک عرفات میں رہیں، اب غروب ہو گیا، سورج یہاں سے نکلے، اب مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء دونوں ساتھ میں پڑھنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہاں سے لوگ جا رہے ہیں، اب عرفات کی رات کا منظر دیکھیں، کھلا آسمان، لوگ زمین پر سوئے ہیں، کوئی چٹائی بچھا کر، کوئی چادر بچھا کر، کوئی بسترا بچھا کر، چھت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، تمبو نہیں ہے، کھلے آسمان کے نیچے۔ اب کوئی رات عبادتوں میں گزار رہا ہے کہ کوئی نماز میں مشغول، کوئی دعا میں مشغول، کوئی ذکر میں مشغول۔ پھر دیکھو تو اب ان کو فکر ہے کہ صبح اٹھ کر شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جانا ہے، تو کوئی کنکریاں تلاش کر رہا ہے، عجیب و غریب منظر ہے۔ کوئی کنکریاں تلاش کر رہا ہے، جس کو کنکریاں مل گئی اب وہ اس کو دھو رہا ہے، کوئی اس کو سکھا رہا ہے، کوئی بس اس انتظار میں ہے سب کو کنکریاں مل جائے، ہمارے گروپ والوں کو، ہم ساتھ میں جائیں گے، پروگرام بناتے ہیں، صبح میں ہم اتنے بجے نکلیں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے، دیکھو ہاتھ چھوٹنے نہ پائے، ایک ساتھ میں چلیں گے۔ یہ سارا منظر اللہ رب العزت عرش پر بیٹھ کر یہ مزدلفہ کی پوری رات دیکھ رہا ہے، اور بندے کیسے کیسے اعمال میں مشغول ہے اور مناسک حج کو ادا کرنے کی فکر میں مشغول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا یسر، یہ رات گزرتی نہیں، گزاری جاتی ہے، یہ رات
گزرتی نہیں گزاری جاتی ہے. اللہ مزدلفہ کی رات کی قسم کھاتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، او عقل رکھنے والوں، او سمجھ رکھنے والوں، ہم نے ایسی ایسی قسمیں کھائی ہے، کیا اس کے اندر تمہارے لیے عبرت نہیں ہے؟ مجھے حاجیوں کی اداؤں کی قسم، جس طرح یہ حاجی اپنی اداؤں میں مشغول ہے، اگرچہ ایک جگہ پر جمع ہے لیکن ہر ایک اپنی اپنی ادا میں مشغول ہے. ایک دن لاؤں گا، قیامت ختم کروں گا، قیامت کا دن قائم ہوگا اور وہاں پر سب لوگ جمع ہوں گے، اولین اور آخرین جمع ہوں گے اور ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی. ان 10 راتوں کی قسم کھا کر اور اس صورت میں 5 قسمیں کھا کر اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے. بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، اب کچھ باتیں تھی. ایک بات یہ تھی، پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا جیسے اللہ نے ان راتوں کی اور فجر کے وقت کی، رات کی، مزدلفہ کی وغیرہ کی قسم کھائی، کیا ہم بھی قسم کھا سکتے ہیں؟ تو ہمارے لیے حکم یہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. اللہ کے علاوہ نہ ہم نبی کی قسم کھا سکتے، نہ ولی کی کھا سکتے، نہ اپنے ماں باپ کی قسم کھا سکتے، نہ دوست احباب کی قسم کھا سکتے. ہمارے سماج میں مذاق میں کبھی کوئی ساس کی قسم کھا رہا ہے، کوئی ابو سیٹ کی قسم کھا رہا ہے، کیا سے کیا جملے بولتے ہیں. یہ مذاق میں لینے کی ضرورت نہیں ہے دوستو. شریعت کے دائرے میں مذاق گنا جاتا ہے. شریعت سے ہٹ کر اگر مذاق ہو تو یہ پکڑ کا سبب بنتا ہے. اس لیے ہماری زبان پر ایک تو بات میں قسم کھانا غلط ہے. قسم کب کھائی جائے؟ جب مجبوری ہو تب قسم کھائی جائے، اور قسم کھائی جائے تو صرف اللہ کی کھائی جائے. اللہ کے علاوہ نہ کعبۃ اللہ کی قسم کھا سکتے، کعبۃ اللہ کی قسم نہیں، مکہ کی قسم نہیں، مدینہ کی قسم نہیں. اس لیے خاص طور پر دوستو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بہت کمزوری ہے اس تعلق سے. اب یہ ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے. اب مہینے سے پہلے عام طور پر سوالات کئی بار آئے. وہ یہ سوال آتا ہے کہ جس بندے کو قربانی کرنی ہوتی ہے کیا وہ ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتا؟ دیکھو میرے محترم دوستو بزرگوں، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو حکم ہے نا، یہ مستحب ہے. بال نہ کاٹنا، ناخن نہ کاٹنا، یہ مستحب ہے. ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، قربانی کرنے تک قربانی کا ارادہ کرنے والا بندہ نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے، یہ مستحب ہے. کاٹے گا تو اس کے ثواب میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. کیوں نہ کاٹنے کا ہم کو حکم دیا ہے؟ نہ کاٹنے کا حکم ہم کو اس لیے دیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ حاجیوں کے ساتھ ہماری مشابہت کروائی اللہ تعالیٰ نے. یہ لاڈلے نبی کی امت ہے نا، سارے لوگ تو حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. ساروں کے پاس اتنی استعداد نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ سارے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کے لیے جائیں. اس امت کے غریب کا کیا ہوگا؟ لہذا اس امت کے غریب کے لیے یہ ایک دروازہ کھول دیا، اے میرے محبوب کی امت کے غربا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مال دینے والا بھی میں، غریبی دینے والا بھی میں، لیکن میرے سامنے تمہارے نبی کا چہرہ ہے، میں تمہیں کیسے محروم کر سکتا ہوں؟ میرے در پر آنے والے تو میری رحمتیں لوٹ کر جائے، تم کیسے محروم رہو گے؟ لہذا کیا کرو؟ ان حاجیوں کی تھوڑی سی مشابہت کر لو کہ وہ بھی بال نہیں کاٹتے، وہ بھی ناخن نہیں کاٹتے، لہذا تم بھی نہ کاٹو. اب اس مشابہت کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جہاں ان پر رحمتیں برستی ہیں، اس رحمت کے کچھ ذرے اور کچھ چھٹے تم پر بھی برس جائیں گے. اس لیے یہ حکم مستحب ہے. کاٹ دیا کوئی حرج نہیں، نہ کاٹنا مستحب اور افضل ہے. اور یہ حکم اس بندے کے لیے ہے جس کو قربانی کرنی ہے. جس پر قربانی لاگو نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.